اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ تفصیلات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. پچھلے پروگرام میں جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا ایمان اور کفر کی تعریف آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، ایک دفعہ اس کا اعادہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. اصل میں درمیان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ محافل وغیرہ آ جاتی ہیں، کچھ مین ایونٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر جو تسلسل سے چلنے والے پروگرامز ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر روک دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو پورے سال ہی آپ تقریباً دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو روک کر جو پریزنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے. تو ایمان کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ ایمان ایک یقین کا نام ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے. اسی قلبی کیفیت کا ایک دوسرا نام ہے تصدیق بالقلب، یعنی تصدیق اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو آپ یقین کو بھی ایمان کہہ سکتے ہیں اور تصدیق بالقلب کو بھی. تصدیق بالقلب کا مطلب دل کا کسی بات کے سچ اور حق ہونے کی تصدیق کرنا، گواہی دینا. تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، اس کا یقین رکھنا کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. تو لہٰذا ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ظاہر سے نہیں، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. آپ کلمہ پڑھ لیں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے اور اس نے اسلام اختیار کیا ہوا ہے. یا کسی نے ہمارے سامنے کلمہ وغیرہ نہیں پڑھا لیکن جو اسلامی عبادات ہیں اعلانیہ طور پر ہوتی ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہے. مثلا مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جیسے آپ کے محلے میں کوئی نیا شخص آ کر رہنا شروع ہوا اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھا وہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر رمضان آئے تو روزے بھی رکھ رہا ہے، قربانی کے ایام میں قربانی بھی کر رہا ہے. تو یہ جو ظاہری علامات ہیں اسلام کی، اس کی بنا پر ہم اسے مسلمان مانیں گے اور ہم کہیں گے یہ اسلام میں داخل ہے. یا پھر اگر کسی کے سامنے آپ اسلام کو پیش کریں اور وہ کم از کم اس کا انکار نہ کرے تو ہم کہیں گے کہ یا پیش نہ کریں، بالفرض کوئی شخص پوری زندگی ایسا ہے کہ بے نمازی ہے اور مساجد وغیرہ میں بھی نہیں جاتا، نہ قربانیاں کرتا ہے، یعنی کوئی ظاہری علامت اسلام کی نظر نہیں آتی، اور اس کا پورا ظاہری حلیہ دیکھیں تو وہ بھی غیر مسلمین کی طرح دکھائی دیتا ہے. لیکن جب آپ نے اس کے سامنے اسلام کا ذکر کیا تو وہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، وہ انکار نہیں کرتا ہے، تو یہ اس شخص کو بھی مسلمان ماننا ضروری ہوگا. ہاں اگر کوئی کفر کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے مطابق حکم ہوگا. تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو ظاہری طور پہ اسلام اختیار کیے ہوئے ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو مومن اور مسلمان یہ دونوں یکجا ہوں گے تو انسان نجات پائے گا. لہذا اگر مسلمان ہے اور مومن نہیں تو مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے منافقین تھے کہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ مسلمان تو تھے اس زمانے میں، پھر بعد میں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح طور پر ان کی نشاندہی کر کے مسجد سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر ایک امتیاز مابہ الامتیاز قائم ہو گیا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ جب وہ ان کے اس طرح ان کے تمام کرتوت ظاہر نہیں کیے گئے تھے تو وہ مسلمان تھے لیکن حقیقتاً مومن نہیں. اسی طرح جو نہ مومن ہو نہ مسلمان وہ بھی نجات نہیں پائے گا. ہاں ایک چوتھی صورت جو ہے کہ مومن ہو مسلمان نہ ہو، اس کی نجات کی امید ہے. اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے کوئی شخص قریب المرض ہے اور کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو اس سے کوئی بات کرے، اور اس کے دل میں ایمان نے گھر کر لیا اور اس نے اعتراف کیا کہ نہیں میں نے ساری زندگی غلط گزاری ہے، اسلام ایک حق مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے. یعنی جو مطلوب تھا ایک شخص سے اسلام میں داخل ہونے کے سلسلے میں وہ اس نے مان لیا. اسی طریقے سے جو اس کے عقائد باطلہ تھے ان سب کا اس نے انکار کر لیا دل میں کہ ہاں واقعی میں تو غلط کرتا رہا، سب غلط تھا، صحیح تو یہ تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اقرار باللسان کرتا اس کا انتقال ہو گیا.
تو ہم اب چونکہ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں، ہمیں کیا پتہ تنہائی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور نہ قلبی کیفیات ہم پر منکشف ہوتی ہیں، لہٰذا ہم اس کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اس پہ غیر مسلم کا حکم لگائیں گے، ہم اسے غسل نہیں دیں گے، اسے کفن نہیں دیں گے، اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، اور امید ہے، واثق ہے کہ انشاءاللہ یہ بروز قیامت مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہذا بعض لوگ اسی قسم کی صورتوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر کہتے ہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کافر کو اس انداز سے کافر کہنا کہ اس کی دل آزاری ہو یا ایک گالی کے طور پہ آپ کہیں، یہ تو ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے کہ اس طرح نہیں کرے، لیکن ایک فرق بیان کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہے، اگر کسی کو کافر کہا جاتا ہے تو شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی شاید یہ ایمان لے آئے اس لیے کہو ہی نہیں، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کسی مسلمان کو مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے آخری ٹائم میں اس کا ایمان زائل ہو جائے، تو یہ کوئی شرعی طور پہ دلیل نہیں ہے، اس لیے مسلمان کو مسلمان کہا جائے گا، غیر مسلم کو غیر مسلم کہا جائے گا، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ایمان اور کفر کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین قلبی کیفیت کا نام ہے، کہ ہم زبان چاہے بند ہو بس دل سے ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، تو اس کا نام ایمان ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر ایک مومن اور مسلمان ہوتا ہے، اور یہی نجات پائے گا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسلام کے اظہار کا موقع نہ ملا لیکن دل سے وہ ہر چیز کی تصدیق کر چکا تھا، اور یہی اصل مطلوب یہی ہوتا ہے کہ اگر آخری وقت میں وہ ایمان لے آیا ہے اور کسی کے سامنے اظہار کا موقع نہ ملا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنی ہی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی ہمت اور وسعت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، تو لہذا بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو اب کفر کی طرف تھوڑا سی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ضروریات دین ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا، ضروریات دین سے مراد وہ تمام چیزیں، وہ امور، وہ معلومات، وہ تمام مسائل ہوتے ہیں جنہیں علماء جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام، یعنی اکثر ایسی عوام جو اکثر علماء کی صحبت میں رہتی ہے ان مسائل کو جانتی ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ امور ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور جن کا انکار اسلام سے باہر کر دیتا ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو اس میں جب یہ قید لگا دی کہ علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ہے کسی علاقے میں اور وہ کہتا ہے جی، یعنی وہ نہ عالم ہے نہ عالم کی صحبت میں رہتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، مثلا وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے حق میں بھی وہ چیز ضروریات دین ہی کہلائے گی، کیونکہ یہ چیز علماء بھی جانتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والی عوام بھی جانتی ہے۔ اس لیے ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہیں، یہ تھوڑا سا ان کو علم ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر وہ ایسی چیز کا انکار کر دے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی شخص یاد رکھیں مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو پھر ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے تو وہ پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک الگ نام بنتا ہے، اسے کہتے ہیں مرتد، اور اس کے سابقہ تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اگر نکاح ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہم بتا رہے تھے کہ ضروریات دین سے مراد وہ تمام امور ہوتے ہیں کہ جن پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور عدم اعتقاد یا ان کا انکار کرنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔
اور یاد رکھیں بس کفر یہی ہے کہ اس چیز کا انکار کرنا کہ جس کا اقرار یا جس پر اعتقاد ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے. یا ایک تعریف اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ ان سے مراد وہ تمام امور یا مسائل ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی اکثر صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہو. جیسے اب میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بہت ساری چیزیں اللہ کی ذات ہے، پھر آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر ہے، آخرت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے یہ بھی ضروریات دین میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. تو اگر کوئی معاذ اللہ حج کی فرضیت کا انکار کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو گویا کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے. ایسے جمعے کی نماز کا فرض ہونا یہ ضروریات دین میں سے، اعتقاد رکھنا کہ جمعے کی نماز فرض ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. لہذا کوئی جمعے کی فرضیت کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ اب اس میں کوئی ایسی آپ اگر پوچھیں کہ جی کوئی مستقل کوئی کتاب ہے جس میں تمام ضروریات دین لکھ دی گئی ہوں تو ایسی کتاب نہیں ہوتی ہے. نہ مطلب ایک نشست میں ان تمام کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ضروریات دین میں سے لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں، بعض نہیں لگتی لیکن ہوتی ہیں. یہ پھر علماء کرام کا کام ہے کہ جب کوئی پرٹیکولر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس پہ غور و تفکر کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی ضروریات دین کا انکار ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر حکم کفر لگاتے ہیں، اور اگر ضروریات دین کا انکار نہیں ہے تو نہیں لگاتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک بس آخری بات عرض کر کے پھر میں جوابات کی طرف آتا ہوں. ایک بات آپ کو اور بتائی تھی کہ کفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کفر التزامی ہوتا ہے، ایک کفر لزومی ہوتا ہے. اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کہیں گے کفر التزامی. اسے دوسرے لفظوں میں کفر صریح بھی کہتے ہیں، اسے کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں. کفر اتفاقی سے خاص طور پہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جنہیں علماء متکلمین کہتے ہیں، اور جو فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جن کو فقہاء کہا جاتا ہے، یہ دونوں اس کفر پر متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہے. تو اگر ایسا کوئی کفر ثابت ہو جائے کہ دونوں ہی متفق ہیں تو اسے کہتے ہیں کفر اتفاقی ہے. اسی کو کفر صریح، اسی کو کفر التزامی، اسی کو ضروریات دین کا انکار کرنا کہتے ہیں. اور اس کا حکم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے. پچھلی زندگی کے جتنے اس کے نیک اعمال تھے سب کے سب برباد ہو جائیں گے. اور اگر صاحب نکاح تھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ فوراً کلمہ پڑھیں. اگر اعلانیہ طور پہ اس سے یہ خطا ہوئی تھی تو اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور کلمہ پڑھنا فرض ہوگا. پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور اس میں یاد رکھیں اگر ایسا کوئی شخص ہے جو، اور ہمیں تو بہت ملتے رہتے ہیں، ہم تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں، جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جی، مولوی لوگ کہتے ہیں. تو دین کے الف بے ہم لوگ جانتے نہیں. معذرت کے ساتھ میں لفظ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی بالکل ابتدائی باتوں سے ناآشنا شخص بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اٹھ کر ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ تم سب کے ڈاکٹری گئی بھاڑ میں ہوں بڑا ڈاکٹر، مجھ سے مشورہ کیا کرو. کوئی بھی مکینکس کو چیلنج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، پروفیسرز کو نہیں آئے گا، دنیاوی جو سیاستدان ہیں انہیں چیلنج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک دین اتنا مظلوم ہے کہ جس شخص کا دل چاہتا ہے وہ ایک علم مفتی صاحب یا علم عالم اٹھا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سب کچھ معلوم ہے، ان تمام مولویوں کو سائڈ میں ہٹاؤ. تو یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. نہ قرآن پڑھنے کی دعوت دی ہے، نہ حدیث پڑھنے کی ترغیب دی، بلکہ علماء سے رجوع کی ترغیب دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں. اور علماء واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں، کہ ان سے اپنے مسائل ان کی اطاعت کرو، وہ جو بتائیں اس کو لو. تو اب یہ ایک غلط رویہ، غلط طریقہ ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس دنیاوی افرادی قوت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی بس دین بھی میرے تابع ہو جائے
اور اس دین کی تعلیمات بھی میرے تابع ہو جائیں، میں نے تو اطاعت کرنی نہیں ہے۔ تو یہاں تو یہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن موت کا جھٹکا بہت کچھ سمجھا دے گا۔ جب تنہا انسان موت کے منہ میں جا کر اکیلا قبر میں پڑا ہوگا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اس پہ مسلط ہو رہے ہوں گے، تو بیک پر کتنی بڑی پارٹی ہو، کتنی افرادی قوت تھی، کتنے ہی لوگ اس غلطی پر ہنسنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، کتنے ہی لوگ اس پر اس کی تعریفیں کرنے والے ہوں، سب چلے جائیں گے اور اکیلا وہ شخص بھگتتا رہے گا۔ اور پھر اس ٹارزن سے پوچھا جائے گا، اب بتاؤ جی جو تم اکڑا کرتے تھے اس اکڑ کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، بےعزتی، اور اس کے بعد پھر اللہ اگر ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو بس آخری یہ بات کہ ضروریات دین کا علم علماء کو ہی ہوتا ہے، اس میں از خود کوئی نہ اپنی زبان چلا سکتا ہے، نہ وہ غلطی کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جی کفر وغیرہ نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ علماء ہی حکم لگائیں گے۔ اور دوسرا کفر لزومی ہوتا ہے کہ اس میں علماء متکلمین تو کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، لیکن فقہا احتیاطاً اس چیز کو کفر قرار دے دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ چیز بظاہر تو مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے اگر چلتے چلے جائیں تو پھر کہیں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار لازم آ رہا ہے۔ لہذا فقہا اس کو ہی روکنے کے لیے کہ ابھی نہیں روکا تو یہ زیادہ انکار کرتے کرتے حقیقتاً ضروریات دین کے انکار تک نہ پہنچ جائے، اس کو احتیاطاً اس کے اس عمل کو، قول ہو چاہے اس کا فعل ہو، عمل ہو، اسے کفر قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن احتیاط یہ کرتے ہیں کہ اس کے قول کو کہتے ہیں کفر ہے، لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہتے، اس کے عمل کو تو کہتے ہیں یہ کفریہ عمل ہے، لیکن اس عمل کرنے والے کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ یہ ایک احتیاط ہوتی ہے، یہ کفر لزومی کہلاتا ہے۔ اسی کو کفر غیر صریح بھی کہتے ہیں، اسی کو کفر غیر اتفاقی بھی کہتے ہیں۔ اس میں حقیقتاً انسان کافر نہیں ہوتا، جیسے فقہا بھی اس کو کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے جو عمل ہے، اس کے قول ہے، اس کو احتیاطاً کفر کہہ رہے ہیں تاکہ یہ حقیقی کفر تک نہ پہنچ جائے۔ تو لہٰذا اس میں وہ آدمی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کے سابقہ اعمال بھی اس کے نام اعمال میں ہیں، اور اس کی زوجہ بھی اس کے نکاح میں رہتی ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کفر التزامی والا ہو، کفر لزومی والا ہو، یا اپنے کفر پر اکڑ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے، ایسی صورت میں یاد رکھیں تمام جو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار ہیں ان پر واجب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ از خود حکم نہ لگائیں۔ پہلے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کہی ہے جو آپ کو چبھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ غلط جملہ نکل گیا اس کی زبان سے، اسے آپ احتیاط سے لکھیں اور اس شخص سے تصدیق کروا لیں کہ بھئی آپ نے ایسا کہا ہے، پھر اس پہ کسی اچھے مفتی صاحب سے حکم لے لیں کہ بھئی یہ کفریہ بات تھی یا نہیں تھی، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو پیش کریں۔ اب اگر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ بیماری سرایت کرے گی خاندان کے دوسرے افراد میں، اور وہ بھی اس طرح جرأت مندانہ اقدامات کریں گے، اور پھر